بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 8 ستمبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 426 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 کے بقیہ سوالات شیخ محترم پہلا سوال ہے۔ ان بقیہ سوالات میں سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں کہ جیسے کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بتا دوں کہ شیخ محترم کہ اس میں شرط ہوتی ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر اس سے جو فائدہ آپ نے اٹھایا اور اتنا پیسہ واپس دے دیا بینک کو تو بینک کوئی سود اس پر وصول نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس شرط پر کہ میں 1 مہینے کے اندر واپس کر دوں گا بینک کو پیسہ تاکہ مجھے سود نہ لگے، تو کیا اس کا ایسا استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے لیے اس معاہدے اور شرط کو دیکھا جاتا ہے جو اس چیز سے متعلق، اس معاملے سے متعلق ہوئی ہے۔ کیونکہ اب اس کا معاہدہ ہی غلط اور سود پر ہے، لہذا یہ چیز اصل ہے کہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اصل حکم کس چیز پر رکھتا ہے؟ اس معاہدے پر رکھتا ہے جس بنیاد پر وہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، اور اس معاہدے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہاں بھائی تمہیں سود دینا پڑے گا۔ تمہیں کتنے دن کے لیے چھوٹ ہے؟ نہیں، تمہیں کیا ہے؟ سود دینا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ ناجائز ہے، کریڈٹ کارڈ کا یہ معاملہ ناجائز ہے۔ بعض علماء نے وہاں پر یہ چیز رکھی ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی مجبوری ہے یا سخت ضرورت ہے، بغیر اس کے کام نہیں چلتا، یا کام جو ہے اس کا بہت پریشانی میں پڑ جانے ہوتا ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اسے غالب گمان ہے، بلکہ غالب گمان یقین کی حد تک ہے، جیسے عام حالات بتاتے ہیں، ایسے حالات کبھی بدل سکتے ہیں، لیکن عام حالات کے پیچھے اگر غالب گمان ہے کہ ہاں بھائی میں 1 مہینے سے پہلے ادا کر دوں گا، تو اس پریشانی اور مجبوری سے بچنے کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی شوق کے طور پر استعمال نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے خود انسان کے اپنے ضمیر پر ہوتا ہے۔ ایک کسی انسان کی مجبوری ہوتی ہے، ایک ہے انسان مجبوری بنا لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو فعلاً اگر مجبوری ہے، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوگا، کوئی آدمی بظاہر اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتا۔ اگر اس کے سامنے یہ مجبوری فعلاً پریشانی کا سبب ہے اور بغیر اس کے اس کا کام نہیں چل رہا ہے بینکوں ہی سے، جیسے بہت جگہوں میں ہمارے لینا ہی دینا اس بینک کے ذریعے ہی ہے، تو ایسی صورت میں ہوگا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اسی طریقے سے اسی شرط پر اس کے جواز کے لیے نہیں، یہاں پر جو احتیاط کا پہلو کہا جاتا ہے تو پھر بہت سارے دروازے سوالات کے کھلتے ہیں شیخ محترم، کہ اگر بینک میں مثال کے طور پر اگر ہمیں 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر دوری پر کوئی ایک شخص رہتا ہے، اس کو پیسے بھیجنا ہے، تو اگر ہم نہ چاہیں تو بنا بینک کے بھی وہاں پر پیسہ پہنچایا جا سکتا ہے، خود جا کر پہنچائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سا مسئلہ ہے کہ انسان کے بارے میں کوئی نہیں، خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے انسان۔ نہیں تو کیا شریعت اس بات کا مکلف بناتی ہے شخص کو کہ اتنی پریشانی اٹھائے؟ کون پریشانی ہے؟ 200 کلومیٹر جانا پریشانی ہے؟ کسی کو بھیج دینا ہے، آج تو بینک کے ذریعے بھیج دیا جا سکتا ہے۔ وہی نا، تو بینک کا تو استعمال ہو گیا۔ تو وہ کریڈٹ کارڈ کہاں ہے؟ آپ حوالات کے ذریعے بھیجیے، تحویل کر دیجیے، یعنی آپ فکس اپنا جو رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں غیر سودی جو اکاؤنٹ نمبر رہتا ہے اسے بھیج دیجیے، اس میں کیا؟ نہیں، یہاں تو بنیاد بینک کی تو سود پر ہے سارے کا سارا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اسی لیے تو ہمیں جب اس سے کام نہیں چل رہا ہے بغیر بینک کے، اب تو ہم جو ہے بغیر بینک کے تنخواہ ہم کو نہیں مل سکتی ہے، تو ہم دیکھیے کوئی چیز جو ناجائز اور حرام ہوتی ہے اور اس کے انسان استعمال پر انسان مجبور ہوتا ہے، تو کیا ضرورت کی حد تک رہتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس کو ہم بالکل وسیع کر دیں، کھول دیں میدان چاروں طرف سے۔ جب ہمارا کام اس سے چل جا رہا ہے بغیر کریڈٹ کارڈ کے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ پر تحویل کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم اسی پر کام چلائیں اپنے۔ نہیں، میرا جو باریک سوال یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر کبھی ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ جو فیس ہے یہ
بینک کے تھرو ہی بھری جائے گی. یہ تو مجبوری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کرام اس کی اجازت دے دیتے ہیں اور بندے کو بھی یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اب ایک اپنے دوسرے ساتھی کو, بھائی کو اگر پیسے بھیجنا ہے تو وہاں پر بنا بینک سے بھی کام لے سکتا ہے. اصل میں ہے تو اکاؤنٹ تو اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اکاؤنٹ ہے تو پھر اس کے لیے اس نے کوئی اور چیز نہیں کی ہے, اس کے پاس اکاؤنٹ ہے, اسی سے کر رہا, اسی مجبوری سے اپنا کام لے رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں اب اس کے لیے نیا کریڈٹ کارڈ لے رہا ہے اور یہ کر رہا ہو. فرق ہے نا. ایک اکاؤنٹ آپ کے پاس اصل موجود ہے بھائی, ایک چیز آپ کے پاس گھر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, جب موجود ہے تو جہاں بہت زیادہ ضرورت ہوگی, واجب ہوگا, تبھی استعمال کریں گے, ورنہ ہر جگہ پہ استعمال کرنا بھی تو غلط بھائی ہوتا. نہیں, ہم اس کو اس لیے نہیں, اصل میں اس کو ہم نے استعمال کے لیے نہیں لیا ہے. نہ سوچیے, اب ہمارے پاس آ گئی ہے, ہمیں رکھنا مجبوری ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب مثال تو ہمیں مجبور ہو گیا ہم جو ہے قسط کے اوپر گاڑی خریدنے کے لیے. اب ہم نے قسط پر گاڑی کیوں لی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اسکول روزانہ جانا رہتا ہے. تو اب اگر مجھے کہیں دعوت پہ جانا ہو تو ہم اس کو نہیں لے کے جائے گاڑی کو. ارے بھائی ہم نے خریدا ہے کیا؟ اس مجبوری کے تحت خریدا ہے. اب اصل چیز ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز موجود ہو گئی کسی مجبوری کے تحت, ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. یعنی ایک مجبوری کے لیے وہ اکاؤنٹ بنایا گیا, اب بنا مجبوری کے بھی دوسرا کام بنا مجبوری کے نہیں ہے, بنا مجبوری کے اکاؤنٹ نہیں بنا رہے ہم. اسی اکاؤنٹ کو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے اسی حدود میں, جس حدود میں ہم کو بینک دے رہا ہے کہ نہیں ہے؟ جی, جس حدود میں ہم کو بینک دے رہا ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہم اس کے اندر نیا کوئی شوشہ نہیں پیدا کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اور اس سے فائدہ اٹھائیں ناجائز طور پر. ہمیں بینک لون بھی دے رہا ہے, اس کے ذریعے سے ہم چلو اس سے بھی فائدہ اٹھا. ارے بھائی ہم نے رکھ لیا, چلو نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ الگ سے معاملہ کرنا ہوا ہم کو کریڈٹ کارڈ دے رہا ہم اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں, ویزا کارڈ دے رہا ہم اس کو بھی استعمال کر لیں. نہیں, ہم جہاں تک ہمیں مجبوری تھی ہم نے کر لیا ہے, اب اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. جی. اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے شیخ محترم آج کل آن لائن کاروبار چل رہا ہے, طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یعنی کپڑوں کا کوئی کاروبار کوئی مرد یا عورت اگر شروع کرتے ہیں, واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے کپڑوں کی تصویر سامنے والے کو بھیجی جاتی ہے, سامنے والا فوٹو دیکھ کر یہ کپڑا ڈریس پسند کرتا ہے, ریٹ بھی پسند کرتا ہے کہ یہ ریٹ میں یہ ڈریس ہے, تو پھر جیسے ہی معاہدہ طے ہو جاتا ہے تو یہاں سے کپڑا بھیجا جاتا ہے, وہاں سے پیسے آ جاتے ہیں. بھائی دیکھیے, یہ بیع الوصف ہے, وصف کو بتا کر کے یہ خرید و فروخت کی جا رہی ہے. اگر اس میں یہ شرط ہے, جیسا کہ یہاں سعودیہ کے اندر بعض ایسے کمپنیاں ہیں کہ اگر آپ کو پسند نہیں, ہم آدمی بھیج رہے ہیں, اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ واپس بھی کر سکتے ہیں, اپنا پیسہ لے سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. خیار بیع یہاں پر ہونا چاہیے, البیعان بالخیار ہے نا, خیار بیع ہونا چاہیے. اگر خیار بیع ہے یعنی خیار عیب, یہاں پر اس کو خیار عیب کہیں گے, ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں بھائی وہ چیز جیسا کہ تم نے بتایا ہے, جیسا کہ تصویر سے ظاہر ہے, اس لیے کہ تصویر میں کوئی چیز اور ہوتی ہے اور اس کو حاکم دیکھیں تو اور ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسا کہ آپ نے سمجھا اور ایسے بتایا ایسے نہیں ہے تو آپ واپس کر دیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے کہ ہاں واپس نہیں کرنا ہے, آپ کو لے ہی لینا ہے, تب تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی. جی, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مال ہے وہ پہنچنا ضروری نہیں ہے کس سامنے والے تک. بھائی آپ نے مال کا وصف بھیج دیا ہے نا, تو یہ مال کا وصف جو مالک ہے وہ بھی بھیج سکتا ہے اور جو غیر مالک ہے وہ بھی بھیج سکتا ہے. غیر مالک وکیل بن کے بھیج سکتا ہے, مالک بن کے نہیں بھیج سکتا. کہ بھائی ٹھیک ہے ایسی چیزیں ہیں, ہمارا ان سے کنٹیکٹ ہے, ہمیں اتنا فیصد ملتا ہے نا, ٹھیک ہے ہم آپ کو لا کر کے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم اس سے اپنا اتنا فیصد لینے کی کیا ضرورت ہے. بولے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جس کے ساتھ ہمارا کاروبار ہے, یا بھائی ہمارا کاروبار یعنی آپ کا کاروبار ہے کہ نہیں ہے. آپ یہ نہ کہیے کہ ہاں بھائی ہمارا آپ اس میں شریک ہیں نا, جی جی, اس مال میں شریک ہیں. آپ اور آپ کے ساتھی نے لا کر کے رکھ لیا ہے, اس کو کہیں پر موجود ہے دکان پر, مالک ہے اس نے دوسرے کو بیچنے کی اجازت دے دی ہے کہ یہ فوٹو بھیجو اور جو بھی اگر آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ اپنا جتنا بھی رکھنا ہے رکھ کے اس سے بیچ دو. بھائی یہی اس کو تو فیصد پر بیچ رہا ہے وہ, فیصد بیچنا تو بتانا تو ضروری نہیں ہے, مگر کہ میں فیصد پہ کام کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ مال جو ہے میں آپ کو لا کر کے دیتا ہوں, ہے کہ نہیں ہے, اگر اس میں خیار عیب ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. جی, یعنی یہاں پر یدن بھی یدن اور وہاں پر مال کا ہاتھ میں آنا, یہ کوئی ضروری یدن سونے اور چاندی اور اس میں ہے سامان میں یدن بھی یدن نہیں تو ادھار بھی لیا جا سکتا ہے نا. نہیں, ایک قاعدہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے
تملیغ جو ہے کہ ملکیت میں آنا چاہیے اس کے. بھائی وہی تو ہم اب تک کہہ رہے ملکیت ہیں, میں نہیں آئے گا ہم تب تک تو بیچ کہہ نہیں رہے پائے ہیں کہ گا. ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارا ان سے اتنا معاہدہ طے ہے جس سے آپ طے کر لیں جی کہ میں جو ہے اتنے پر آپ کو, میں آپ کے یہاں اتنے سے لے کر آپ کو بیچ کر کے دوں گا. تو اب ایسی صورت میں دو صورت ہو سکتی ہے, یا تو ہے وہ مالا اپنے پاس لا کر کے رکھ لیں وکیل بن کر کے, ہے کہ نہیں ہے, یا تو اس کو وصف بتا کر کے لیں اور اس سے جو ہے یہ معلوم رہے کہ ہاں بھائی آپ اس سے کتنا نسبت جو ہے لے رہے ہیں. جی تو ٹھیک جائز ہے. اسی کے قریب کا سوال ہے, ایک یعنی شخص کا یا بہن کا سوال سمجھ لیں. یعنی کسی نے انہیں ایک گاڑی خریدنے کے لیے کہا, انہوں نے گاڑی فوٹو وغیرہ کے ذریعے بتا دی گئی کہ یہ گاڑی ہے اور اس کا یہ ریٹ ہے, اور سامنے والے نے کہا کہ آپ ہمارے لیے یہ گاڑی اتنے میں خرید لو, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اب یہ مرد یا عورت اس شو روم پہ پہنچتے ہیں, اور شو روم پہ پہنچنے کے بعد وہاں پر انہوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے سے اس گاڑی کی ریٹ کو کم کرا دیا. یعنی جہاں پر 10 لاکھ کی گاڑی تھی 9 لاکھ میں انہوں نے کرا دیا اور اس کو خرید لیا. تو اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ 1 لاکھ جو بچائی ہے اس شخص نے, کیا اس کے لیے وہ 1 لاکھ جائز ہے؟ وہ وکیل ہے, وہ جو ہے خود نہیں, وہ اس کا حق بنتا ہے جس کی گاڑی ہے. اللہ یہ کہے بھائی میں دلال ہوں, میں اتنے میں آپ کو دوں گا, ہمیں چاہے جتنی پڑے, تب تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. جی یہ میں اس پر لوں گا, لیکن یہ ہے کہ ہاں ایک وکیل بن کر کے ہاں بھائی آپ وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں اور پیچھے سے آپ اس کے جو ہے اپنا کما رہے ہیں, ہے نا. نہیں, یہ کبھی کبھی یعنی خیر خواہی تو ہوتی ہے, خیر خواہی کے ساتھ بھائی دیکھیے یہ چیز معلوم ہونا چاہیے. آپ کسی کو جا رہے ہیں, آپ نے میں کہا بھائی آپ میرے لیے یہ چیز لے آ دیجیے, آپ کو کم میں ملی تو ظاہر بات ہے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ جتنے کے اتنے کا ہم کو لا کر کے دے رہے ہیں, اور آپ پیچھے سے کیا ہے, ظاہر بات ہے یہ نہیں. اللہ یہ کہ معلوم ہو کہ آپ دلال ہیں, آپ اس پر کیا ہے اپنا کمیشن لیتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے. جی اسی کے قریب کا بے سے تعلق اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں دودھ کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں, اور جیسے کہ اور دودھ کے اندر پانی ملانا یہاں پر عام رواج ہے, لوگ دودھ کے اندر پانی ملاتے ہیں, تو کیا دودھ میں پانی ملا کر بیچا جا سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے اس میں تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر دودھ میں جو ملائی جو کریم وغیرہ ہوا کرتی ہے وہ بھی نکالتے ہیں لوگ, تو کیا یہ ساری چیزیں نکال کر بیچی جا سکتی؟ بھائی دیکھیے کریم کا نکالنا اور مسئلہ ہے اور پانی کا ملانا اور مسئلہ ہے. جی کریم کا نکالنا اگر جو ہے یہ معلوم ہے, جیسے یہ ڈیری فارم رہا کرتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ اس میں کریم وہ نکال کر کے اس کو بیچا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. یہ بغیر کریم کے ہے, یہ بغیر کریم کے ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں پانی ملانا یہ چیز جو ہے جائز نہیں. اچھا ہاں اللہ یہ کہ اگر عرف میں ہے وہاں پر پانی ملایا ملاتے ہی ہیں, عرف کسی حرام چیز کو جائز نہیں کرتا ہے. عرف جو ہے اچھا, اللہ یہ کہ ہاں بتا دے کہ ہاں بھائی اس میں پانی ملا ہے, بتا دے رہا ہوں میں. تو عرف اور بولنے میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. آپ نے واضح کر دیا اس کے سامنے, اب وہ دلیل میں ہے. بسا اوقات کیا ہے لوگ اس پر لکھتے ہیں کہ اس میں پانی نہیں ملا ہوا جو لینے آتا ہے, اور یہ بھی کرتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب ہے ماشاء اللہ, تو سیدھے سے تو مسلمان ہے تو نہیں ملائیں گے, ہے کہ نہیں, اس میں پانی ملا ہوا ہے. اچھا یہاں لکھ دیا جائے پانی والا اتنے ریٹ کا اور بنا پانی والا, ہاں ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی نہیں. اس کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی اس میں دیکھو پانی ملا کے بیچ رہا ہے, یہ بتا رہا ہے ہم کو, کوئی حرج یعنی لفظ پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے وہاں پر وضاحت؟ بالکل. پھر کیا کہیں گے اس میں جو ہے کیا ملا ہوا ہے, اس میں یعنی تیل ملا ہوا ہے, نہیں فل فیٹ لو فیٹ بھی کہتے ہیں. فل لو فیٹ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا وہ نکال دیا گیا ہے, یہ نہیں کہ اس میں ملا دیا گیا ہے. فل فیٹ لو فیٹ کا معنی کیا ہے کہ اس کے جو ہے ملائی نکالی ہے, اس کی ملائی نکالی نہیں ہے کہ نہیں, یہ معنی ہے. نہیں کہ اس میں پانی ملایا ہے, یہ کہیے پیور ہے اور اس میں ملا ہوا ہے, خالص غیر خالص. ہاں ٹھیک ہے. جی جی, لیکن یہ پھر کریم نکالنے کی اجازت کہاں سے ملتی ہے؟ بھائی کریم اس لیے کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے کپڑا ہے, جی ہے کہ نہیں ہے, آپ کے پاس ایک کپڑا ہے, آپ جو ہے کپڑا اس میں بنے, اس میں جو ہے 30-40 کی یا 30 اور 70 کی رہے, 40-60 کی رہے, جو دھاگے کا رہتا ہے اس کے اوپر لکھ دو اور بیچیں, اس میں کیا کوئی حرج نہیں
ہے نا. تو اب اس میں بتا دیا گیا ہے اس لیے کہ دودھ کا مصرف اور ہے اور یہ جو ہے گھی ہے اس کا مصرف اور ہے, دونوں کا الگ الگ ہے. یعنی دودھ کے فائدے میں کمی نہیں آئے گی کریم نکالنے کی وجہ سے؟ کمی بھی آ سکتی ہے, فائدہ بھی ہو سکتا ہے. جو لوگ مریض ہیں ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں, فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پر وضاحت کرنا ضروری نہیں کہ کریم نکالا گیا ہے اس کا؟ نہیں, اگر جو ہے یہ وہاں پر ایک معروف ہے, جیسے ڈائری فارم والوں, دیکھیے فرق ہے اس میں جو ہے وہ کوئی وہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہاں کوئی چیز الگ سے ملائی جا رہی ہے, اور نہ یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز کمی کی جا رہی ہے. جتنے ڈائری فارم والے ہیں ان کے یہاں رول یہی چلتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں سے کیا ہے وہ کریم نکالی رہتی ہے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. بعض ڈائری فارم تو ایسے بھی ہیں جو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگاتے. ہاں تو ٹھیک ہے, نہیں کرنا ہے پھر. اگر ایسا کوئی کہتا ہے کہ ہاں فل ہے تو اس میں جائز نہیں ہوگا. یعنی اس کے لیے نکالنے کے لیے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, نکالنے کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو ہے اس علاقے کے تمام ڈائری فارم کے اندر رہتا ہے اور یہ معروف ہے تو, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ رہے. پانی کا بھی تو معروف ہے شیخ آج کل. نہیں, بہت سے لوگ ہم نے کچھ نہیں ملایا ہے کہتے ہیں, اور آپ کہہ دیں گے تو اس میں لیں گے بھی نہیں, اسی طرح سے لوگ پیسہ بھی دیں گے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کا شرعی حکم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے عمل کی روشنی میں بتائیں. بھائی دیکھیے, اصل تو یہ چیز ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی, اور نہ اس قدر بیعت منعقد ہو گئی تھی یزید کے ہاتھ پر کہ انہوں نے بیعت نہیں کی. ایک چیز. دوسری چیز ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ شروع میں یہ جو بعد اختلافات ہوئے اور جس کے برے نتائج نکلے ہیں اور جس کی وجہ سے اہل بیت کو بہت خسارہ اٹھانا پڑا ہے, اس کے بعد سے فقہا اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اگر وہاں مصلحت راجحہ نہیں ہے تو بغاوت نہیں کی جائے گی. مصلحت راجحہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس سلسلے میں تو متفق علیہ ہے کہ اگر عادل حاکم ہے تو اس میں کسی کو جائز نہیں ہے, لیکن ظالم ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں. جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ اس میں بھی جائز نہیں ہے. اس لیے فاصبروا, تم صبر کرو. آپ نے انصار سے کہا تھا نا کہ میرے بعد تم اثرہ دیکھو گے, یعنی دوسروں کو ترجیح, تمہارا حق مارا جائے گا, اس پر کیا کرنا, تمہیں صبر سے کام لینا ہے, صبر سے کام لینا ہے. تو یہ جو دو چار ہیں, چاہے عبداللہ ابن زبیر کا معاملہ ہو, حضرت حسین کا ہو, اشعث کا معاملہ ہو, یا محمد ابن حسن محمد حسن ذکیہ کا معاملہ ہو, ان لوگوں کا جو معاملہ ہے, اس کے بعد سے اہل علم نے یہ اپنا یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ حاکم وقت اگرچہ ظالم ہی کیوں نہیں ہے, اگر مسلمان ہے تو اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ لیں, پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, جتنے لوگوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے, اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. آپ پوری تاریخ پڑھ لیں, پوری تاریخ اسلام. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ حاکم وقت اگر ظالم بھی ہے تو صبر سے کام لیا جائے, صحیح طور پر اسے بدلنے کی کوشش کی جائے, لیکن اس کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے, اس کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے. جی اگلا سوال ہے شیخ محترم, تجارت بزنس سے متعلق ایک سوال اور رہ گیا تھا. ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ کاروبار کیا جاتا ہے, ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے, یہاں پر یعنی دونوں 50-50 پہ کام کرتے ہیں, تو یہاں پر فائدہ میں تو 50-50 لیتے ہیں, نقصان میں بھی دونوں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل دونوں کا حصہ ہے, الا یہ کہ وہ مزدوری کے طور پر کام کر رہا, الا یہ کہ وہ شخص مزدوری کے طور پر کام کر رہا, وہ تو ٹھیک ہے, جو اصل مالک ہے اس کا نقصان ہوگا. لیکن اگر وہ شریک کے طور پر ہے, مضاربہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک کا مال ہے اور ایک کی کوشش ہے نا, تو اس صورت میں دونوں کے اندر فائدہ, دونوں کے اندر شریک ہونا چاہیے. یعنی ایک شخص کا 1 لاکھ روپے کا مال تھا اور اس کی محنت تھی, جی, اب 50,000 کا نقصان ہو گیا, ہاں, تو 25 وہ بھرے گا, 25 یہ بھرے گا, دونوں بھریں گے. بھلے سے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تب بھی, برداشت کرے وہ, یعنی ضروری ہے. جی ہاں, اپنی تنخواہ میں کٹوائے.
اپنے جو ہے حصے میں جو تنخواہ نہیں بلکہ اپنا حصہ جو اس میں سے کٹوائے. جی جی جی، یعنی بڑا ہو نقصان یا چھوٹا ہو کوئی جو مین مال میں جہاں پر نقصان ہوا ہے وہاں پر، اور فائدے میں بھی جہاں نقصان ہوا تو سمجھ میں آتی ہے بات. جی یعنی فائدہ اگر تھوڑا کم ملا ہے تو چلو دونوں میں کم کر لیں گے، لیکن اگر اصل مال میں بھی اگر کمی آتی ہے تو دونوں کو اٹھانا پڑے گا نا. جی. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جھوٹ کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، یہاں پر یہ سمجھا دیں کہ اکثر لوگ جیسے آپس میں کہتے ہیں کہ میں ابھی 10 منٹ میں آیا، 5 منٹ میں آیا، یہ کہہ کر نکلتے ہیں جبکہ وہ نیت بھی نہیں ہوتی کہ اتنی جلدی آنے کی، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے 10 منٹ کہتا ہے انسان، بلکہ میں تو ہمیشہ سوچتا ہوں آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں، ہے نا، جی آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی دوسرے، ذرا 1 منٹ ہولڈ کرو، حالانکہ 1 منٹ نہیں ہوتا، چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سخن تکیہ کلام ہے، نہ یہ کہ یہ جھوٹ ہے. جی جی ہے کہ نہیں؟ اسی جیسے اسی کو لغو کہا گیا ہے، لغو کیا ہے، لغو الیمین جیسے نہیں کہتے ہیں کہ انسان کا مقصد قسم کھانا نہیں ہے، نہ یہاں انسان کا مقصد جھوٹ بولنا ہے. لیکن اگر ہاں یہ ہے کہ وہ 10 منٹ کہہ رہا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے بعد آؤں گا، یا 10 منٹ کہہ کر کے عرف میں، یا 5 منٹ کہہ کے جو بولا جاتا ہے عرف میں، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ ٹالنا اور دیر کا انتظار پر گنہگار ہوگا وہ. لیکن اگر اس کا یہ مقصد نہیں کرا، 1 منٹ رکیے میں آیا، حالانکہ معلوم ہے 1 منٹ میں نہیں آئے گا، دکان پر جائے گا، جانے ہی میں 1 منٹ لگ جائیں گے، سودا لے گا، 3-4 منٹ تو ایسے ختم ہو جائیں گے نا. تو اس کا مقصد نہیں ہوتا 1 منٹ، یعنی کہنا بتانا بہت جلدی میں آیا. یہ طریقہ اختیار کرنا اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، اگر عرف میں یہی چیز چل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. نہیں یا احتیاط کرے آدمی کو پلاننگ کے لے کے، بھائی 1 منٹ کے بجائے 15 منٹ بولتے ہیں. بھائی دیکھیے 15 منٹ یہ ہے کہ ہاں تو اس میں واضح کر دے، اگر یہ لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ تھوڑی دیر میں، ہاں تھوڑی دیر لگی میں آتا ہوں، یہ کام بھلا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. لا یؤاخذ باللغو فی ایمانکم. ٹھیک. جی. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایسے رشتہ دار جن کا عقیدہ باطل ہو اور وہ بدعتی ہو تو کیا ان سے اللہ کے لیے رشتہ توڑ سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے اللہ کے لیے رشتہ یقیناً توڑ سکتے ہیں، لیکن کیا یہ رشتہ توڑنے کا کچھ فائدہ ہے؟ اگر رشتہ توڑنے کا کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، ان کو عبرت ہوگی یا اس کی وجہ سے آپ کو ضرر پہنچ رہا ہے، لیکن رشتہ توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اور ضرر ہو تو وہاں پر نہیں توڑا جائے گا. جی. تو یہ تو بہت ساری چیزوں پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے پھر یہ اصول. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، اس کی وجہ سے کسی حرام کا ارتکاب نہیں ہو پا رہا ہے تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ مقاطعہ کا جو معاملہ ہے کسی سے رشتہ توڑنے کا، یہ اصل حل نہیں ہے. اصل حل کیا ہے؟ وہ دیکھیں کہ مسئلہ ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک ان لوگوں سے جو بات چیت بند کی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو ایک ذریعہ ہے. اب اگر آپ آج یہاں کسی سے بند کرنا چاہیں تو کہے گا بند کریں، بند رکھا جاتا ہے نقصان، کوئی میری رسی ان کے نیچے دبی ہوئی ہے. کوئی اسلام دشمن ہے، رسول دشمن ہے، صحابہ دشمن ہے، اگر وہ شخص ہے پھر ہم سلام والام کرتے رہیں اس کے ساتھ. یہی دیکھیے، یہی تو دیکھ، دشمن ہے، دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، کافر دشمن ہے، تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آیا اس کے ساتھ رشتہ ہم جو توڑ لے رہے ہیں، رشتہ تو اوراً تو وہ کافر ہے، جو اسلام دشمن ہوگا، کافر دشمن ہوگا، تو وہاں پر رشتہ تو معاملہ ہی نہیں ہے. دنیاوی لحاظ سے اگر ہمارے پاس کچھ اللہ تعالیٰ محتاج ہوگا تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم انما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجهم ان تولوهم. تو اگر کافر ہے وہ، یہاں پر رشتہ داروں کی بات کر رہے ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کی، ہے نا، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا بسا اوقات اناد کی وجہ سے بعد ان کے اندر بدعتیں پائی جا رہی ہیں. تو میرا یہ جو اگلا سوال وہ تعلقات کی بنیاد ان کو اس پر کئی نہیں لوگوں سے کئی لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں. اب وہ اسلام دشمن ہے تو اب ہمیں اسے تعلق توڑ لینا چاہیے یا بھائی اپنا السلام علیکم سلام؟ نہیں، اسلام دشمن ہے تو قطعا ان سے بالکل تعلق ہونا چاہیے، توڑنا چاہیے. پہلے سے ہمارے تعلق توڑنے سے اس کا کوئی
فائدہ تو کچھ بھی ہم ظاہر تو کریں نا کہ ہمارا تمہارا اس عمل سے ہمیں جو ہے وہ ہے نفرت، تو ہمارے آپ کے باپ کو کوئی آدمی کھڑے ہو گالی دے رہا تھا، اس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے؟ تو پھر یہاں پر رشتہ داری کو کیوں؟ رشتہ داری ورنہ کہ ایک مسلمان ہے غیر مسلم، مسلم میں فرق کیا جائے گا؟ نہیں میں جو بتا رہا ہوں اسلام دشمن یا جو بھی ہے، یعنی مسلمان ہی سمجھ لیں. بھائی اسلام دشمن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسلام دشمن ہے تو کافر ہے وہ. اب اسلام دشمن، رسول دشمن ہے تو کافر ہے وہ، اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے. یہی اسی دائرے میں جو بدعتی کا لفظ استعمال کیا نہیں تو اسے اسلام دشمن نہ کہیے آپ نا، رسول دشمن نہ کہیے. ٹھیک ہے، اس کو بدعتی خرافاتی، اسے بدعتی خرافاتی. آپ یہ کہیں کہ ہاں کیا آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں یا دور کے ہیں، پڑوسی ہیں یا غیر پڑوسی ہیں؟ تو دیکھیے اس میں کئی حق ہیں نا. جو حق پڑوس کا حق ہے ہم انہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے، ہم مشکل دنیاوی مشکلات ان کے کام آئیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر ہمارا ان کے ساتھ رشتہ توڑ لینا کوئی فائدے مند ثابت ہو سکتا، انہیں احساس ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ رشتہ توڑ لیں گے. لیکن کوئی فائدے مند نہیں ثابت ہوتا، بلکہ اور حالات کیا ہے، وہ ہم ایک بارش دور ہم سے 2 بارش دور ہٹیں گے اور بدعات کے اندر اور ایسے لوگوں کو لے کر کے اپنے ساتھ آئیں گے جو اور بدعات میں ان کو پختہ کر دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آدمی کے جو یہ دوست نہیں رہتا کسی دوسرے کو دوست بناتا ہے جی. تو یہ چیز دیکھ کر کے وہ کام وہ یعنی قدم اٹھایا جائے گا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کسی پر کوئی حق بات کی حجت قائم کرنے کے کیا شرائط ہیں؟ کسی پر مشرک یا کافر کا حکم کن شرائط کو پورا کرنے کے بعد لگے گا؟ بھائی اولاً تو سب سے پہلے یہ حکم عام لوگوں کا نہیں ہے، یہ کسی معتبر بڑے صاحب علم یا کسی مجلس کمیٹی کو ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی اب اس کے اوپر حکم لگ گیا کہ یہ کافر ہے، اس سے کافر کا معاملہ کیا جائے گا. جی ہے کہ نہیں؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جس بارے میں جس موضوع سے متعلق آپ اس کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، اچھا آپ نے اس کے اوپر حجت قائم کی کہ نہیں قائم کی؟ آپ نے اسے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ ہے کہ نہیں؟ اگر حجت قائم کی اور سمجھایا یا سمجھنا نہیں چاہتا ہے وہ، آپ بلاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کیا وہ کسی جماعت، کسی عالم، کسی مفتی اس کی تقلید میں تو کام نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. ضروری یہ ہے کہ حجت، خاص طور پر آج کل کے جو ہمارا مسئلہ ہے حجت اس کے اوپر قائم ہو، وہ حجت کو سمجھے بھی پھر بھی اس کے اوپر اڑ رہا ہے تو وہ معاملہ، وہ صورتحال پھر کسی عالم کے سامنے رکھی جائے، کیا بات ہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک میرا ساتھی ہے جو نیا بالکل توحید پر آیا ہے اور جس نے جب رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا شروع کی، گھر والے ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ گھر سے نکال دینے پر دھمکی دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ جب گھر پہ ہوتا ہے تو بنا رفع الیدین کا نماز پڑھتا ہے، جب گھر سے باہر ہوتا ہے تو رفع الیدین کر لیتا ہے، تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے گھر کے علاوہ بظاہر کوئی اور سہارا نہ مل رہا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر جو ہے شر سے بچنے کے لیے وہ ایک سنت کو چھوڑ دے رہا ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی بہترین دوسری جگہ اور دوسرا مقام، دوسرا جگہ تلاشنا چاہیے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا فرض نماز کی نیت کو نفل میں بدل سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیا نفل کی نیت کو فرض میں بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بہترین بات کہی ہے کہ دیکھیے نماز 2 قسم کی ہے. ایک نماز مطلق ہے، ایک نماز کیا ہے، معین نماز ہے کہ نہیں؟ ایک مطلق نماز ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے، متعین نماز ہوتی ہے. مطلق نماز سے معین کی طرف نہیں آیا جا سکتا، یا ایک متعین نماز سے دوسرے متعین طرف نہیں آیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ نے عصر کے لیے تکبیر کہہ دی اللہ اکبر، پھر آپ کو یاد آیا کہ ارے اب تو ہمیں ابھی تک ہم نے ظہر نہیں پڑھی ہے، ہمیں ظہر پڑھنی چاہیے تھی، ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ اس کی نیت ظہر کے لیے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شروع سے نیت اس کی ہونی چاہیے. ارے بات سمجھ؟ اسی طریقے سے آپ کی مغرب کی سنت رہ گئی تھی کسی وجہ سے، جلدی میں آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں عشاء سے پہلے پڑھ لوں گا،
مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کو یاد نہیں رہ گیا، آپ نے نیت کا نفل نیت، وہ جو تحیۃ المسجد نیت سے آپ نے کیا ہے نیت کر لی. اب آپ جیسے ہی نیت باندھے آپ کو یاد آیا کہ پھر مغرب نہیں پڑھی ہے، تو اب آپ اس کو نہیں بدل سکتے. مغرب کی سنت نہیں پڑھی یا مغرب نہیں پڑھی؟ نہیں، مغرب کی سنت نہیں پڑھی ہے، جی متعین چیز ہے نا، تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے. ہاں، آپ نے اگر کوئی متعین نماز کی نیت کی ہے، اس کو بعد وقت مصلحت کے پیش نظر نفل مطلق میں بدل سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھے کہ بھی جماعت کھڑی ہونے پتہ نہیں کتنی دیر ہے اور آپ کہیں جانا ہے، آپ نے کہا ایسا کرتا ہوں میں نماز پڑھ کر کے چلا جاتا ہوں. آپ نے نیت کر لی فرض نماز پڑھنے کی، اتنی دیر میں اگر آپ ابھی شروع ہی میں ہیں یا ایک آدھ رکعت پڑھی ہے تو کیا آ گیا، امام صاحب آ گئے آپ، جی ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ آپ اس کی نفل میں بدل دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مصلحت کے پیش نظر آپ اس کو بدل رہے ہیں. جی، تو یہ 3 صورت حال ہے. مطلق سے ہے نا، معین طرف نہیں آ سکتے، معین سے معین طرف نہیں آ سکتے، البتہ معین سے مطلق کی طرف بسا اوقات آ سکتے ہیں. جی جی، اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، نکاح میں قاضی نے لڑکے سے صرف ایک بار نکاح قبول ہے اجازت لی، اب لڑکے کو شک لائق ہے کہ نکاح ہوا یا نہیں؟ ہو گیا، وہ پختہ ہوا ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس مشہور ہے کہ 3 مرتبہ نہیں، 3 ضروری کی ہے. کوئی دلیل نہیں ہے، 3 کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، اگر کسی کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور وہ سیکھ رہی ہے، تو جب تک یعنی سیکھنا تو بڑا مشکل کام ہے اور بہت ٹائم لگے گا، تو اس وقت تک کہ نماز اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کا کیا حکم؟ وہ سیکھنے کی کوشش کرے اور جیسے ہی اس سے بنتا ہے ویسے ہی نماز پڑھتی رہے، ویسے ہی نماز پڑھتی رہے، ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کے پاس جتنی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی مکلف بنا رہا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، یعنی ایک شخص نے، ایک بھائی نے، بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی، کسی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ایک گھر بیچا 50 لاکھ کی قیمت پہ، جی اور 20 لاکھ میرے خیال سے تبھی کا وقتیہ طور پر جب آن دا اسپاٹ دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو 30 لاکھ تھے دیتے رہے، ابھی دینے میں ہی تھے مکمل، تو دوسرے جس نے بیچا تھا انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ اور بڑھا دیا کہ ابھی 50 کا نہیں بلکہ ابھی 40 یا 60 میں ہوگا. تو دوسرے نے کہا ابھی چلنے دو یہاں تک کہ رجسٹریشن ہو جائے، تو اس کے بعد میں تمہیں 10 دے دوں گا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب رجسٹریشن ہو جائے گا تو اب یہاں پر ان کا مانگنا کیسا ہے اور ان کا دینا کیسا ہے؟ بات ایک طے ہو گئی تھی تو اس پر زیادہ مانگنا یہ جائز نہیں ہے. اگر اب انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں دے دیتے ہیں، وہ واجب نہیں ان کے اوپر دینا، نہ 5 دینا واجب ہے نہ کچھ نہیں. اگر دے تو گنہگار ہوں گے. اگر اس شرط کے ساتھ دے رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے، اس لیے سود دے رہا ہے. وہ کس شرط کے ساتھ دے رہا ہے؟ مطلب کہ ہاں بھائی اس نے وعدہ کر لیا کہ میں تم کو دوں گا، وہ مطالبہ کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ ہاں میں تم کو دوں گا، تو دونوں گنہگار ہوں گے. نہیں، یہ دے والا گنہگار کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ دیر ہائی لے کہ مجبور ہے، اس کا کوئی کام نہیں بن رہا اس کے بغیر. یعنی وہی لڑائی جھگڑا ہوا اور کیا ہوگا؟ بھائی چھوڑ دے، ٹھیک میرا پیسہ واپس کرو، واپس کرو میرا پیسہ، میں دوسرا گھر لے لوں گا. یعنی اپنی خوشی سے دینا بھی گناہ ہے؟ بھائی اپنی خوشی سے دینا کا مسئلہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا آپ کا اس قلم کے بارے میں طے ہوا کتنے کا ہے؟ یہ 5 ریال کی ہے، جی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے دے دیا تو آپ نے دیتے وقت مجھے 6 ریال دے دیا، کوئی حرج نہیں، جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں. اور اگر ہم یہ قلم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ 4 ریال کیا اور آپ کو 10 دن میں دینا ہے، اگر 10 دن نہیں دیا تو میں آپ سے کتنا لوں گا؟ 6 ریال لوں گا. تو اب اسی صورت میں، اس لیے کہ یہ معاہدہ ہی جو ہوا عقد ہو رہا ہے باطل ہے. یہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. جی اب آپ خوشی ہی سے کیوں نہ دیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے دینا، نہ آپ کے لیے دینا جائز، نہ ہمارے لیے لینا جائز ہے. نہیں، وہاں پر تو کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے نا، کہ ایسا تو پہلے تو ہوا نہیں، یہ تو دھوکہ دہی میں آئے گی چیزیں.
تو اسی لیے تو باطل ہے نا, تو اس کا دینا ہی باطل ہے کہ سود دے رہا, اللہ ہے کہ مجبور ہو گیا ہے وہ. اگر مجبور ہو گیا ہے کہ نہیں تو اس کا باقی یہ تو ہوتا باقی 40 لاکھ بھی ضائع چلا جائے گا, نہیں دے گا وہ, باقی 40 لاکھ بھی اس کا نہیں دے گا, اور اگر دے گا تو ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دے, تو ظاہر بات ہے دونوں اس کے گنہگار ہوں گے, اس کو قبول کرنا ہی نہیں چاہیے. میں قبول نہیں کرتا. جی جی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. یہ تھی SSMS سیریز 426.